أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 187 ہے، 187 سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 268 اور 269، 268 اور 269. لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے بزرگان محترم کہ الشیطان یعیدکم، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، الفقر مفلسی سے، الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں، کس سے؟ الفقر مفلسی سے، وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے مغفرت منہ اپنی مغفرت کا، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ واسع علیم بڑی وسعت والا جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، یؤتی دیتا ہے عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یؤتی الحکمت ومن اور جس کو دیا گیا اور جس کو دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا گویا اس کو خیر کثیر دیا گیا. ومن یؤت الحکمہ اور جس کو دیا گیا دی گئی حکمت، یوں مت سمجھو کہ اس کو کچھ نہیں دیا گیا، اس کو بہت کچھ دیا گیا، خیر کثیر دیا گیا. وما یذکر اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر اولو الالباب عقل مند. آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شیطان تمہارے دلوں میں اس بات کی وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو گے، خرچ کر دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، پھٹیچر ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تم تنگ دست ہو جاؤ گے. اس لیے مال بچا کر رکھو، تمہارے کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، نسلوں کے کام آئے گا. یہ باتیں ڈالے گا. اور اگر آدمی خرچ کرنے کا ارادہ ہی کر لے پورا تو پھر وہاں وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ ہی کرنا ہے تو گھٹیا خرچ کر دو، اعلیٰ یہ مت دو، یہ کوالٹی والی چیز مت دو، اور یہ دے دو گھٹیا چل جائے گا. اللہ کی راہ میں مدرسے کو دیا جانا ہے نا، دے دو. مسجد کو دینا ہے نا، یہ دے دو. کسی پیٹی چیز دے دو، گھٹیا چیز دے دو، کوالٹی والی چیز، اسٹینڈرڈ چیز اپنے لیے رکھو. یہ شیطان تمہیں جو ہے ڈراتا ہے فقر کا، مفلسی کا. وَيَأْمُرُكُمْ اور تم کو حکم دیتا ہے بالفحشاء، فحشاء بے حیائی کا تم کو حکم دیتا ہے. بے حیائی کی بات آتی ہے تو خرچ کرو، خرچ کرو، ولیموں کی دعوتوں میں خرچ کرو، ناچنے میں، گانے میں، ریکارڈنگ میں، ڈی جے میں، فلاں میں خرچ کرو. بھڑکاتا ہے، یہ شیطان کی چال ہے، اس کی چال سے بچو. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی شان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے بندوں سے کہ تم یہ کام کرو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا.
فضل دے گا، اللہ تمہارے پر اپنا فضل اتارے گا، فلاں فلاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل اور اپنی مغفرت کے وعدے ترک کرتا ہے، یہ اللہ کی شان۔ اب سمجھو اس حقیقت کو، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر شیطان تم کو خرچ کرنے سے ڈراتا ہے اور اللہ تمہارے لیے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تو بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے؟ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ تمہارا دوست ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست۔ مسلمان اس بات حقیقت سے باخبر ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے آدمی غریب اور محتاج نہیں بنتا، بلکہ اس کے مال میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا، اللہ، صدقہ کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں، قسم کھا کر سرکار نے فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کسی بندے پر بھی ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا کرے گا۔ اور تیسری یہ کہ جو بھی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ اس کے لیے تنگ دستی کے دروازے کھول دے گا۔ ترمذی کی روایت۔ بہرحال یہ 2 باتیں بتائی گئی کہ ایک تو ایک شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، حکمت، دانائی عطا فرماتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، مال دیا، روپیہ پیسہ دے دیا، بہت بڑے عہدے پر پہنچا دیا، آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو بہت اچھا دے دیا گیا۔ ارے اللہ سب سے بھلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کو حکمت عطا فرمائے، حکمت اور دانائی اور علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ مفسرین نے کہا یہ خیر کثیر ہے۔ وہ کیا ہے خیر کثیر؟ حکمت کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد قرآن مجید کا فہم، اس کی فقہ، اس کو سمجھنا ہے۔ جس نے قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ لیا، سمجھو کہ اس کو حکمت کی یہ نعمت مل گئی ہے اور خیر کثیر سے وہ مالا مال ہو گیا۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل سے محروم رہتے ہیں وہ نصیحت سے بھی محروم رہتے ہیں، جو عقل سے محروم رہتے ہیں وہ نصیحت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کثیر کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، بہت زیادہ خیر کا خزانہ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی سمجھ، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں، پیار و محبت سے اس کو دیکھیں، عظمت سے اس کو سینے سے قریب کریں، پیار کریں اس سے، اور پھر اس کو پڑھیں اور یہ کہیں کہ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے قرآن تو میرے رب کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، تجھ کو میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تیرا ادب کرتا ہوں، تیری عظمت میرے سینے میں ہے، اور تو جو تقاضا کرتا ہے، جو مطالبہ کرتا ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے احکامات پر میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤں گا۔ اس جذبے کے ساتھ مومن بندوں کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ